تمید و تاخیر کے میں عزیز محمد ناصر سمستی پور کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے سیرت النبی پر اپنی تقریر پیش کریں. محمد ناصر سمستی پور سیرت النبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محترم سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے اس عالم میں بہت ساری چیزیں پیدا کی اور ان میں اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنایا اور انسانوں میں سب سے اشرف حضرات انبیاء اکرام کو بنایا اور انبیاء میں سب سے افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رہبر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار ایسا ہے کہ ہر کوئی آپ پر فرشتہ ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ انگریز کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چیز ہے وہ کسی کے پاس نہیں. دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو، اس کو پھیلاؤ اور اس کو چلو. محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و سیرت کہاں تک بیان کی جائے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ قرآن آپ کی سیرت و اخلاق کا مجموعہ ہے. اللہ نے قرآن اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اس کی تفسیر ہے. ایک مرتبہ آپ کسی غزوہ سے واپس لوٹ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی الگ الگ کسی جگہ آرام کے لیے اترے، کپڑے دھو کر سکھائے اور سب آرام کرنے لگے. اتنے میں ایک دشمن آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار جو دو لٹکی تھی لے کر کھڑا ہو گیا کہ آج محمد کو قتل کرنے کا اچھا موقع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور کھڑے ہو گئے. اس دشمن نے کہا کہ بتا محمد، اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر وہ تھر تھر کانپنے لگا. آپ نے تلوار لی اور کہا کہ بتا محمد، اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا کہ اب آپ ہی کرم و کرم کروں. آپ نے اسے معاف کر دیا. دیکھو، حضور کو قتل کرنے جا رہا تھا مگر حضور نے معاف کر دیا. یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. ایسے کئی واقعات ہیں جو کتب حدیث نے بھرے پڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، کتنی اذیتیں دی، پھر بھی فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور اخلاق کا مطالعہ کرو تو آپ کو اندازہ لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اخلاق پیش کیے. چنانچہ مورخین نے سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بھی درج کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، جب قریش مکہ نے خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کیا کیونکہ اس کی دیوار سیلاب کی وجہ سے پھٹ گئی تھی. عمارت کے تعمیر میں سب شریک رہے مگر جب حجر اسود نصب کرنے کی باری آئی تو آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا اور یہ اختلاف سخت ہوتا گیا. 4 دن تک اسی کشمکش میں گزر گئی اور ہر شخص کی خواہش یہ تھی کہ یہ کام میرے ہاتھ سے انجام پائے. بالآخر ابو امیہ بن جعفر جو سب سے بڑی عمر والا اور جہاں جیتا تھا، اس نے مشورہ دیا کہ کسی کو حکم بنا کر یہ کام پائے تکمیل تک پہنچائی جائے. اس کے رائے پر سب نے اتفاق کیا اور یہ بات قرار پذیر ہوئی کہ جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی اس کا حکم ہوگا. اگلے روز سب سے پہلے آنے والے شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبے کے دروازے پر پایا تو ھذا الامین رضینا کے نعرے لگا دیے. یہ امین ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فراست اور زرگی سے ایک تدبیر کی کہ ایک چادر بچھائی. اس کے بعد اپنے دستے مبارک سے پتھر چادر پر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو یہ حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر لے چلو. وہ پتھر اس جگہ تک لے جایا گیا جس جگہ اس کو نصب کرنا تھا. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دستے مبارک سے اس کی جگہ نصب کر دیا. اسی طرح وہ جھگڑا ختم ہوا، ورنہ قریش مکہ معمولی بات پر برس جنگ کیا کرتے تھے اور یہ ایک بڑا کام تھا. محترم سامعین، اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کے درمیان جھگڑے کو مٹایا. اگر آج بھی کوئی شخص کسی قوم کا قائد بنتا ہے تو وہ جناب مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق کا مطالعہ کر کے اس کو عاملی جامہ پہنائے. انشاءاللہ
یا اللہ یہ ظلم و زیادتی، یہ خون و خرابہ، یہ دنگ و فساد، یہ جور و ظلم جو آج دیکھنے کو آ رہا ہے خود پر خود مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور دنیا کے تمام انسانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں اپنی تقریر اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔